جو باغِ رضا میں چہکتا رہے گا، جو باغِ رضا میں چہکتا رہے گا، صدا مثل گل وہ مہکتا رہے گا، اور اسی کا بہاروں سے رشتہ رہے گا، اسی کا بہاروں سے رشتہ رہے گا، جو گل ان کے قدموں پہ بچتا رہے گا۔ اور مجھے ایک شعر اس کا بہت پسند ہے، شاعر کا ناز آپ دیکھیے کہ ملے گا نہ پروانہ بخشش کا جب تک، ملے گا نہ پروانہ بخشش کا جب تک، غلام ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور رضا کے مخالف جلیں گے مریں گے، رضا کے مخالف جلیں گے مریں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور وہی باغ جنت میں جائے گا جوہر، جو بن کر وفادار ان کا رہے گا۔ حضرات، اب ایک عالمانہ فاضلانہ بیان سماعت کرنے کے لیے اب آپ تیار ہو جائیے۔ شہنشاہ مسند تدریس و خطابت، آبروئے اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ مصباحی۔ یقیناً یہ مصباحی جس نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو سرکار حافظ ملت کی یاد آ جاتی ہے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ مصباحی دامت علینا ذل و کلالی، جماعت اہل سنت کہ اس بے باک خطیب کا نام ہے کہ جب بولتے ہیں تو مرد مجاہد کا گرم خون ان کی رگوں میں برق تپا بن جایا کرتا ہے، اور دوران خطاب جب سرکار کے غداروں کا ذکر آتا ہے تو ان کے چہرے پر فاروقی عظمت و جلال کی لکیریں ابھر آیا کرتی ہیں۔ آپ کی خطابت میں موجوں کا تلاطم بھی ہوتا ہے، آبشار کی روانی بھی، شیر کی گھن گرج بھی ہوتی ہے، بلبل کی چہچہاہٹ بھی، علم و فن کی طغیانی بھی ہوتی ہے، فکر و بصیرت کا ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، معنی آفرینی کا کمال بھی ہوتا ہے، اور الفاظ کا حسن انتخاب بھی، مدح و ستائش کے پھول بھی جھڑتے ہیں، اور نقد و نظر کے تیر بھی چلتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ دامت علینا ذل و کلالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ زیب کرسی خطابت ہو کر اپنے ایمان افروز بیان سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے قبل اس کے کہ ہمارا عظیم المرتبت خطیب زینت گہے ممبر ہو، ہم اور آپ مل کر اس کا استقبال فلک بوس نعروں سے کر لیں، لیکن نعرہ بھائیو ایسا ہو یہاں سے وہاں تک، اتر سے دکھن تک، پورب سے پچھم تک ہر ایک آدمی نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن فیضان رضا، انجمن فیضان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھیاؤ کی گلشن کا کاروبار چلے۔ ایک طرف آپ ان کی نعت ہو، ربائی ہو، منقبت ہو، قصیدہ ہو، آپ اٹھا لیجئے اور قرآن کی آیتوں سے آپ ملائیے، وہ کسی نہ کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہو۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو حشر میں پہنچنے کے لیے تمہیں قبر کی منزلوں کو پار کرنا ہے، تب آپ دیکھیں گے حشر میں۔ قبر کی تاریکیوں کا آپ کو محاسبہ کرنا ہے، تب آپ پہنچیں گے میدان محشر میں، تب آپ دیکھیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، تا حشر
یعنی قیامت تک کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے. بہت اچھا. کسی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط لکھا اور کہا کہ آپ وقت کے اتنے بڑے امام ہیں، تفسیر میں کوئی جواب نہیں ہے، علم قرآن میں کوئی جواب نہیں ہے، علم منطق میں کوئی جواب نہیں ہے، علم فلسفہ میں کوئی جواب نہیں ہے، علم ریاضی میں کوئی جواب نہیں ہے. جس طرف دیکھو، جس پہلو پر دیکھو، جس موضوع پر دیکھو، آپ ماہر علوم و فنون کامل و اکمل حیثیت سے نظر آتے ہیں. لیکن آپ نے جو جملہ استعمال کیا تجھ سے، یہ تو اس وقت بولا جاتا ہے، یہ تو برورہ ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو لوگ خوب بولتے ہیں تجھ سے. کیا کہیں گے؟ لڑائی میں جھگڑے میں کوئی آپ کا جملہ نہیں استعمال کرتا، جی جناب نہیں کہتا، تجھ سے. یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواث بحر معرفت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ بروز قیامت رب العالمین امت رسول کہ وہ جو لوگ ہیں عاشق رسول، چونکہ امت رسول میں سب ہیں، عاشق رسول سے رب دو سوال کرے گا. دو سوال بتا دوں کہ رہنے دو. رب دو سوال کرے گا. اور امام بخاری میں، امام ترمذی نے ترمذی میں، امام ابو داؤد نے داؤد شریف میں، مشکات شریف میں، بہقی شریف میں، صحائح ستہ کی تمام احادیثوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے. دو سوال رب کرے گا. امجدی صاحب، دو سوال رب کرے گا. اور میں واضح کروں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم. اس آیت کی تفسیر میں بھی موجود ہے. کیا رب اپنے بندوں سے دو سوال کرے گا. پہلا سوال، اے میرے بندو، میں نے مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں زمین عطا کر دیا، مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان دیا، مصطفیٰ کے صدقے میں قرآن دیا، عرفان دیا، رمضان دیا، اپنی تمام نعمتوں کو تم کو دے دیا. لیکن اے میرے بندو بتاؤ، تم نے دنیا کے ماحول میں کیا میرے لیے کسی سے تم نے عداوت کی ہے؟ یہی جملہ ہے، میری محبت میں تم نے کسی سے عداوت کی ہے؟ بندے عرض کریں گے میرے مولا، میرے پالنہار، میں نے تیرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے. اب رب دوسرا سوال فرماتا، اے میرے بندو بتاؤ، کیا تم نے میرے چاہنے والوں سے محبت کی ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے رب ذوالجلال، تیری نعمتیں لازوال، تیرا کرم انتہائی کمال، تو نے اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم فرمایا، نہ مرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرمایا. اے میرے مولا، تیرے چاہنے والوں سے میں نے محبت کی ہے، تیرے دشمنوں سے میں نے دشمنی کی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رب ارشاد فرمائے گا، میں نے دنیا میں اسی لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم عبادت کرو، مصطفیٰ کی اداؤں کو دہراؤ، مصطفیٰ کی اداؤں کو ریپیٹ کرو، اور جو ظالم ہو اسے ظالم کہو، جو فاسق ہو اسے فاسق کہو، غداروں کو غدار کہو.
کہو, وفاداروں کو وفادار کہو. اور اس بدلے میں رب العالمین ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو اعلیٰ حضرت یہی تو بتایا, تجھ سے گستاخوں کا جب معاملہ آتا ہے تو وقت کا امام بولتا تجھ سے, اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی ہے. آئیے کلام الامام میں اس پر بولا جائے پوری رات ختم ہو جائے گی. لفظ تجھ پہ آج ہم پہ الزام آتا ہے, یہ بریلوی لوگ برائی کرتے ہیں, اصلاح نہیں کرتے ہیں, صرف برائی کرتے ہیں, دوسروں کو برا کہتے ہیں, کسی کو بڑھاتے ہیں, کسی کو گراتے ہیں, نماز نہیں بتاتے, روزہ نہیں بتاتے, حج نہیں بتاتے, زکوٰۃ نہیں بتاتے, ضروری مسائل نہیں بتاتے. ارے قرآن میں ہے ہوا سماکم المسلمین, یہ کیوں نہیں بتاتے؟ بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں. نہیں, ہم نے کہا میاں یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, کوئی نیا انداز نہیں ہے. میرا امام بولتا تو سوچ سمجھ کے بولتا, میرا امام بولتا ہے تو تحقیق کے ساتھ بولتا ہے, میرا امام بولتا ہے دلائل کے ساتھ بولتا ہے. آؤ تمہیں تاجدار بریلی کی بارگاہ میں لے چلوں اور پوچھو وہاں, اور جو الزام لوگ لگاتے ہیں ان کو بتا دو جا کر کے کہ جو برے کو برا نہ کہے, ظالم کو ظالم نہ کہے, فاسق کو فاسق نہ کہے, کافر کو کافر نہ کہے, منافق کو منافق نہ کہے, اسے یہ حق نہیں ہے, اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اندھیرے کو اندھیرا کہے, اجالے کو اجالا کہے. حق نہیں ہے اسے اسلام میں. اس لیے ہمارا اسلام, ہمارا دھرم, ہمارا مذہب, ہمارے ائمہ, مفسرین, مدبرین, مفکرین, ان کا یہ انداز بیان رہا ہے کہ جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کرو. یہ تو فقہی مسئلہ ہے. امجدی صاحب تشریف فرما با صلاحیت عالم دین, توجہ دیجئے گا. وہ یہ کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان کے جلسوں سے کوئی اچھا میسج نہیں ملتا, صرف برائی, صرف برائی, صرف برائی. کم پڑھے لکھے لوگ, ان پڑھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ میٹھی باتیں نہیں کرتے ہیں, کڑوی بات کہتے ہیں, اصلاح نہیں کرتے. میں نے کہا سنو, ایک کافر کو اگر مسلمان کرنا ہے مجھے بتاؤ. بریلی پہ الزام لگانے والوں, اعلیٰ حضرت پہ الزام عائد کرنے والوں, مجھے بتاؤ ایک کافر کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بتائیں آپ. تو اگر پڑھا لکھا ہے تو کہے گا بخاری شریف میں ہے کہ اسلام کے زینے پہ جانے سے پہلے پاکی حاصل کرو, اور سب کا مجموعہ قرآن میں ہے. وہ آیت میں پیش کر دیتا ہوں, بات ہی ختم. سننا چاہتے ہو نا؟ بولو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ قرآن ہے نا, قرآن کی آیت کریمہ ہے. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے جاؤ تو وضو کرو, اور اسی میں جنوباً فطہروا, پاکی حاصل کرو. اب اس کی دو قسمیں ہیں, صغائر اور کبائر. آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ صغیرہ کبیرہ بولو, لیکن نہیں, باب میں موجود ہے یہ. تو اگر کوئی ناپاک
انما المشرکون نجسن، یہ بھی قرآن ہے. کافر مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. تو اب اگر اس کو مسلمان کرنا ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا؟ امام اعظم فرماتے ہیں، امام شافعی بھی یہی فرماتے ہیں، امام احمد حنبل بھی یہی فرماتے ہیں، امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، امام ابو یوسف بھی یہی فرماتے ہیں، تمام ائمہ فقہ کے امام فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ پہلے اسے غسل دیا جائے، غسل کرایا جائے، اور جب وہ پاک صاف ہو جائے تو اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے. اور جیسے ہی وہ کلمہ طیبہ شروع کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ان سے ذرا پوچھو کہ ابھی تک یہ صاف ستھرا تھا، اپنے دھرم میں کسی کو برا نہیں کہتا تھا، 360 خداؤں کو مانتا تھا، کبھی زمین کو خدا مانتا تھا، کبھی آسمان کو خدا مانتا تھا، کبھی پتھر کو خدا مانتا تھا، کبھی دریا کو خدا مانتا تھا، کبھی پیڑوں کو خدا مانتا تھا، کبھی پہاڑوں کو خدا مانتا تھا، کبھی پرندوں کو خدا مانتا تھا. لیکن یہ تمام خداؤں کو ماننے والا جب اسلام کے زینے پر پہلا قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. لام حرف لام مد عارض ہے، استاد القرہ بیٹھے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد ہوتا. اصلاح کریے گا، غور کریں آپ ذرا. جیسے ہی اسلام کے زینے پہ قدم رکھا، کہا کیا؟ لا مینس نہیں، نفی ہے، یعنی کوئی معبود نہیں. جیسے ہی قدم رکھا تمام معبودوں کو جھوٹا بولا، انکار کیا پہلے، اور اس کے بعد پھر اس بات ہے. تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دھرم سکھاتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھو تو پہلے انکار کرو. تو یہ سبق ہم نے بریلی سے نہیں سیکھا ہے، ہم نے کلمہ طیبہ سے سیکھا ہے، اور یہی درس اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ بروں کو برا کہو، اچھوں کو اچھا کہو، پاک کو پاک کہو، ناپاک کو ناپاک کہو. لا الہ الا اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم صرف قرآن پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر ہم کامل مسلمان ہو جائیں تو یہ ناممکن و محال ہے، ناممکن و محال ہے. اور محال کا مطلب سمجھتے ہیں لوگ جو کبھی نہ ہو سکے. آپ کہیں گے کیوں؟ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت، قرآن نور، قرآن شفا ہے. اور اس کو پڑھ کر کے کیا ہم ہدایت نہیں پا سکتے؟ اس کو پڑھ کر کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ نہیں. کیوں؟ قید لگا دی گئی. پہلے تم انکار کرو، برے کو برا کہو، جھوٹوں کو جھوٹا کہو. اللہ بتا رہا ہے، اور سب کا انکار کر کے خدا کو ایک مانو. اور اس ایک نے ایک کا انتخاب کیا جس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اور ارادہ بناؤ کہ اب ہمارا جو سجدہ ہوگا، ہماری پیشانی جھکے گی خدا کی بارگاہ میں، اور دل جھکے گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ کامل مومن کی پہچان ہے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ. آؤ ذرا دیکھو 30واں پارہ ہے. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، بہت مشہور آیہ کریمہ ہے. حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس آیت سے غلط معنی مراد لیتے تھے. اب اس پر امام اعظم کا فیصلہ سنا دوں میں آپ کو. قاری ذاکر صاحب، جو نوٹ کر لو، جو عبادت یا جو عمل مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جو عمل، جو عبادت مصطفیٰ کو ناراض کر دے
وہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ گناہ کبیرہ۔ اب آگے چلو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک امام صاحب مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں بار بار دہرا رہے ہیں اور معنی نکال رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے عتاب فرمایا ہے، مگر یاد رکھو عتاب اور ہے، عقاب اور ہے، عذاب اور ہے، تینوں قرآن میں ہے اور 3 طرح کی آیتیں بھی ہیں۔ اب وہ ظہر عصر بسر، مغرب عشاء فجر میں یہی آیت پڑھتے اور یہی معنی نکالتے۔ اب اس کی تفصیل اور شان نزول دیکھیے گا، علماء جانتے ہیں، بار بار یہی پڑھتے، بار بار یہی پڑھتے، بار بار یہی پڑھتے۔ ایک عاشق رسول گیا اور پوچھا، یہ بتاؤ امام صاحب، آپ قرآن کی یہی آیت بار بار مغرب میں، عشاء میں، فجر میں پڑھتے ہیں، دوسری آیتوں کا انتخاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نازل فرمایا اس آیت میں، اور جبکہ اس آیت کا شان نزول ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ام مکتوم، غالباً وہ نابینا صحابی ہیں اور عرب کے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے شہنشاہ، دولت مند اس وقت حضور کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کر آئے۔ اس وقت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ الگ مجلس کا انتخاب کریں، غربا کے لیے الگ کریں، بڑے لوگوں کے لیے الگ کریں۔ میرے آقا نے غور و فکر کیا اور سوچا اگر ایسا میں کرتا ہوں تو یقیناً ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول نے ایک مجلس کا انتخاب کر دیا جس میں بڑے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ اتنے میں وہ نابینا صحابی حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا، حضرت جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں۔ آقا کی بارگاہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس کا کچھ لوگ اور معنی نکالنے لگے۔ آپ ذرا غور کرو، عربی داں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ اس آیت کا انتخاب کیا۔ کئی مسجدوں میں یہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک عاشق رسول جب مغرب کی نماز میں جاتا ہے تو دیکھتا یہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، عشاء کی نماز میں جاتا یہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، فجر کی نماز میں جاتا یہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کیا، فلاں فلاں مسجد میں ایسا ہو رہا ہے۔ بتائیں آپ، نمازی تو ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں، امام صاحب نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت عمر نے انہیں بلوایا اور کہا سنو، اس آیت کریمہ کو تم بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اس میں یہ بیان ہے۔ حضرت عمر نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور حضرت عمر سے بہتر کون جانے گا؟ حضرت عمر سے اس وقت بہتر کون جانے گا؟ خلیفہ ثانی ہے وہ۔ غلامی کا عالم یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس قدر بیٹھتے ہیں، اس قدر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ سارے صحابہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام صحابہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ غور کرو، حضرت عمر نے سمجھایا اور وہ ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد پھر ایسا ہونے لگا، پھر ایسا ہونے لگا۔ حضرت عمر کی تلوار اٹھتی ہے اور اس امام کو تمام مقتدیوں کے سامنے قتل کر دیا۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے، توجہ دیجئے گا، کہ نماز ہی تو وہ امام پڑھا رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، خانہ خدا میں عبادت کر رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے اس کی گردن مروا دی، اس کو قتل
قتل کر دیا. نہیں، آؤ دیکھو حضرت عمر کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے، اے لوگو اگر کوئی قرآن عظیم کو گستاخی کی نیت سے پڑھتا ہے اور گستاخی کی نیت سے وہ عبادت کرتا ہے، وہ کوئی بھی مسجد ہو، چاہے جامع مسجد کیوں نہ ہو، اگر حضرت عمر کا دور ہوتا تو اس کی گردن مروا دی جاتی. جو لوگ یہ پیغام ہے میرے سنت کا. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان ہے کہ سنیت آج جگہ جگہ قائم ہے. میں تو گوہاٹی کے ایسے ایریے سے ہو کے آتا ہوں جہاں دیکھ کر کلچر عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب نعرہ تکبیر کے ساتھ وہ نعرہ بلند کرتے ہیں تو وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. اگر کوئی عبادت گستاخی کی نیت سے کرے وہ عبادت نہیں ہے. تو جو لوگ تفسیروں میں، تقریروں میں، تحریروں میں، تبلیغوں میں قل انما انا بشر مثلکم والی باتیں بار بار دہراتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بشر ہونے میں کسی علماء کا اختلاف نہیں ہے، چونکہ نبی و رسول جن نہیں ہوئے، نبی و رسول کوئی فرشتہ نہیں ہوا، نبی و رسول اللہ نے انسانوں ہی میں انتخاب فرمایا، اور وہ انسانوں میں وہ اعلیٰ درجے کے لوگ جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا ہے. غور کریں آپ ذرا سے ان باتوں پر. ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا، اعلیٰ حضرت نے ان کو برا کہا. نہیں، اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمان کوئی نیا فرمان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا فرمان وہی فرمان ہے جو امام اعظم کا فرمان ہے، جو غوث اعظم کا فرمان ہے، جو مخدوم پاک کا فرمان ہے، تمام اولیاء کاملین کا جو فیضان ہے، وہی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے جس کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. یہ آپ سن لیجئے. لیکن نہیں، لوگ ان باتوں سے، ایک صاحب بولے کسی تقریر میں، میں نے کہا بھی کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت نہیں تم کو سمجھ میں آتا ہے تو آؤ ہم تمہیں قرآن میں دکھا دیں. مولانا اعظم صاحب گواہ. یہ بات سننے کے بعد کھلبلی مچ گئی کہ یہ تو نئی بات میں سن رہا ہوں. 60 سال کی عمر ہو گئی درس حدیث دیتے ہوئے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا. یہ مولوی کہاں سے دیکھ لی؟ اس کو کہاں سے پتہ ہو گیا؟ اس کو کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا سنو، قرآن ہدایت بھی ہے اور گمراہی کا راستہ بھی کھولتا. آپ کہیں گے قرآن کی شان میں ایسے الفاظ، سنو قرآن بولتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر ہدایت پائیں گے، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے. تو سنو، ہم نے کہا قرآن میں آؤ ہم دکھاتے ہیں. بولے قرآن میں؟ ہم نے کہا ہاں. مسلک اعلیٰ حضرت بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے. غریب نواز بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے. غوث اعظم بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا، حسن و حسین، کیا ان کی تحریریں، ان کی اقوال تم نے نہیں پڑھے؟ کیسے تم نے کہہ دیا؟ ہم نے کہا سنو، اعلیٰ حضرت ولی بھی ہیں، یہ بھی قرآن میں دکھائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک حق ہے، یہ بھی قرآن میں دکھائیں گے. ارے تو پہلا جواب یہ سنیے آپ. مسلک، قاری صاحب بیٹھے، حفاظ بیٹھے ہوئے، ہم اپنے ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے کے کہہ رہے ہیں. قرآن بولتا سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. یوم ایک دن، ندعو تدعو مضارع کا صیغہ، کل سب کو، اناس
ناس کی جمع ہے، اور ناس میں سن لو کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، فاسق بھی ہے، غدار بھی ہے، وفادار بھی ہے، ناس میں سب ہیں، کوئی اناس، ناس کی جمع۔ بِإِمَامِهِمْ، لکھنؤ ہے، با ادب بے ادب، یہ کیا ہم سمجھائیں، با آتا ہے ساتھ کے لیے۔ اب قاعدہ نہیں بتائیں گے، درسگاہ نہیں بنانا چاہتے، سنیے آپ ترجمہ اور مفہوم پہلے سنیے۔ بروز قیامت، قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب باپ بیٹے کو نہ پہچانے، بیٹا باپ کو نہ پہچانے، ماں بیٹی کو نہ پہچانے، بیٹی ماں کو نہ پہچانے، عزیز و اقارب ایک دوسرے کو نہ پہچانے، پریشانیوں کا عالم ہو، لوگ حیران و پریشان ہو، اس عالم میں رب العالمین یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب اعلان کرے گا، رب پکارے گا، رب بلائے گا، رب اعلان کرے گا، اے لوگو آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ اب اس کی تفسیر سنو، اس کی تفسیر میں پہلی تفسیر میں امام سے مراد امام اعظم ابو